دوستوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اہم ترین حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے عرصے کے دوران ہی بیان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو ظاہر کر دے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پر ہوں گے، ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہوگا۔ یہی شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی، جس کا واحد مقصد برباد ہوتی امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ مختلف مارکوں کی قیادت بھی فرمائیں گے، حاکم وقت بھی ہوں گے۔ دوستو، امام مہدی کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ اگر تعلیمات نبوی پر غور فرمائیں تو ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اب زیادہ دور نہیں ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کس طرف جا رہی ہیں۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل کی جو موجودہ کشیدگی ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ہر کوئی اسرائیل کے مظالم کے بارے میں جانتا ہے جو کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ایک عرصے سے ڈھائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جب مظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں کی طرف سے یہ رد عمل ایک زبردست حملے کی صورت میں دیکھا گیا۔ فلسطینی مجاہدوں نے ہزاروں راکٹ اسرائیل پر داغے اور کئی اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر انہیں اپنا قیدی بھی بنا لیا، اور اس حملے کے بعد اسرائیل اور فلسطین میں جھڑپیں جاری ہیں جو کہ شدت اختیار کر رہی ہیں، اور یہ جھڑپیں کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آیا فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی اس بات کا اشارہ تو نہیں کہ امام مہدی کا ظہور اب زیادہ دور نہیں ہے؟ تو چلیے اس بات کو تھوڑا ماضی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ دنیا کے نقشے سے فلسطین کو غائب کر دیا گیا ہے، اور اس بات کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی بتایا جا رہا تھا۔ دوستو، تھوڑا سا ماضی میں چل کر دیکھا جائے تو ہٹلر کے برپا کیے گئے ہولوکاسٹ نامی ڈرامے کی وجہ سے جس دن یہودیوں کو فلسطینی عربوں نے اپنی زمینیں بیچ کر ان کو یروشلم موجودہ فلسطین میں پناہ دی، بعد میں انہی لوگوں نے مسلح ہو کر انہیں فلسطینیوں کو مار مار کر وہاں سے نکالنا شروع کر دیا اور خود قابض ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اور پھر جب مسلمان عرب ممالک انہی یہودیوں کے خلاف ان سے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو مصر کے سوشلسٹ کمیونسٹ سربراہ و صدر جمال عبد الناصر نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں اور یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اب ہمارے پاس موقع ہے ان سے اس ہجرت کا بدلہ لینے کا جو انہوں نے فرعون کے دور میں یروشلم فلسطین کی طرف کی تھی، اور فرعون کو پانی میں غرق ہونا پڑا تھا۔ اب ہمارے پاس ان سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا پورا موقع ہے۔ اس کے بعد اس نعرے نے اللہ کی غیرت کو للکارا، جس کے نتیجے میں عرب یہ لڑائی یہودیوں سے پوری طرح نہ صرف ہارے بلکہ گولان ہائٹس بھی یہودیوں نے ان کے ہاتھوں سے چھین لی، تو فلسطین و یروشلم اسی وقت اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا تھا، کیونکہ بعد میں کوئی ایسی تحریک بیدار نہیں ہوئی جو فلسطین کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کوئی عملی اقدام کرتی، بلکہ آج تک پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ دوستو، اس وقت سے تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو سخت ترین خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی سرنگیں وہ پہلے ہی کھود کر اس کو آن دی رسک بتا چکے ہیں۔ کوئی بھی پیدا ہونے والا زلزلے کا جھٹکا اس مسجد کو گرا سکتا ہے، یا پھر یہ لوگ خود بھی بدماشی کے زور پر اس کو دھماکے سے گرا سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے وہ ایسا کر بھی گزرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو ان حیوانوں کا مقابلہ کر سکے۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت پر بھی ہم صرف مذمتیں کریں گے اور کچھ جذباتی گانے بنا کر اسرائیل سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی سنن ابو داؤد کی حدیث میں تو یہ ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور بڑی جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کی وجہ بنے گی۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو بیت المقدس میں تو ہر طرف سے آباد کاریاں ہو رہی ہیں، اور عربوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ کبھی وہاں معاشی بحران پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے،
کبھی طواف بند تو کبھی حج بند اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بند۔ دوستو، اسی حدیث کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی ویرانی اس حد تک ہو جائے گی کہ کسی مسجد کے اندر کوئی کتا داخل ہوگا تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ مسجد کے ستون پر پیشاب کرے گا، اور مدینہ کے پھلوں کو کوئی انسان نہیں کھائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو درندے اور پرندے یعنی حیوانات کھائیں گے۔ دوستو، کورونا کے چھوڑے گئے شوشے نے جہاں اتنا بڑا دنیاوی بحران کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں ہی جانا چھوڑ دیا، اس سے بھی اس حدیث کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ دنیاوی بحران ایک بار برپا کیا جا سکتا ہے تو دوسری بار پیدا کیے گئے ایسے ہی کسی بحران کی شدت کیا ہوگی، آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسی حدیث میں بیان کی جانے والی بڑی جنگ کی طرف۔ تو یاد رہے کہ جب تک مسجد اقصی کی شہادت نہیں ہوتی، تیسری جنگ عظیم کا اعلان آفیشل لیول پر نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو یہ جنگ انہی علاقوں میں لڑی جا رہی ہے جہاں سے اس بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ابھی پوری دنیا اس جنگ کے لپیٹے میں نہیں آئی۔ لیکن جب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ اب گریٹر اسرائیل کو بڑھاوا دینے اور جنگ کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اس دن مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اب کون کون اس جنگ میں کودے گا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن دوستو، مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر کوئی جنگ چھیڑ دی جائے اور وہ جنگ کسی مسلمانوں کے عالمی رہنما کے بغیر لڑی جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کے وہ عالمی رہنما یا نجات دہندہ اور کوئی نہیں بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سفیانی نامی بندے کا ظہور ہو جو کہ دمشق کی گود سے نکلے گا۔ پہلے وہ نجات دہندہ کی شکل میں سامنے آئے گا، اس کے بعد وہ یکدم اپنا شرافت کا چولا اتار پھینکے گا۔ اس موضوع پر بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے موجودہ حکمران بشار الاسد کو مار دیا جائے یا ہٹا دیا جائے اور کسی ایسی شخصیت کو سامنے لایا جائے جو کہ وہاں امن برپا کرنے میں اہم کردار ادا کرے، اور جب دنیا اس کے کردار سے متاثر ہو جائے تو وہ کسی بات پر غضبناک ہو کر بے دریغ قتل و غارت گری شروع کر دے۔ اور اس کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سفیانی کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوگا اور پوری مجلس اس کے سامنے ہوگی کہ یکدم کہیں سے کوئی عورت نمودار ہوگی اور اس کی ران پر بیٹھ جائے گی، جس پر ایک آدمی اٹھ کر اس کی اس حرکت پر سخت برہم ہوگا اور اس کو ایسا کرنے پر شرم دلائے گا اور مسجد کے تقدس کا احترام کرنے کا کہے گا، جس کی وجہ سے سفیانی نہ صرف اس بندے کو مار دے گا بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے گا اور بے دریغ قتل و غارت گری کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ حجاز یعنی سعودیہ کے کسی امیر کی موت اور اس کی موت پر اس کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی لڑائی اور سعودیہ میں ہونے والی مزید قتل و غارت اور دہشت گردی، یہ امام مہدی کے ظہور کی بہت خاص نشانی ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ دوستو، جب تک یہ نشانی بھی پوری نہیں ہوتی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت اور بیکار ہے۔ یاد رہے، بلکہ اچھی طرح یاد رہے کہ جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، تیسری جنگ عظیم میں شدت نہیں آئے گی، اور تیسری جنگ عظیم کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ ہاں، اس لحاظ سے اس حدیث کی پہلی یہ دو باتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ اس سب کی خاص نشانی بیان ہو چکی کہ سعودیہ کے حالات سخت خراب ہوں گے، حج کا موقع ہوگا، وہاں کے امیر کی موت ہو چکی ہوگی اور اس کے بیٹوں میں اس کی امارت کو لے کر سخت جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ اب نیا امیر یا بادشاہ کون بنے گا۔ خونریزی اور قتل و غارت کا دورہ ہو رہا ہوگا، لاشیں گر رہی ہوں گی اور دہشت گردوں کی آمد کی گردان جاری ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ دہشت گردوں کا بڑا کمانڈر اس وقت خانہ کعبہ میں چھپا بیٹھا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے جوائنٹ فورسز روانہ ہو چکی ہیں۔ بعد میں اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بیدا نامی جگہ میں دھسا دے گا، اور دجالی میڈیا اس بات کو بھی چھپائے گا۔ باقی علماء و محققین کا کہنا ہے کہ جب ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہو تو ایمان والے سمجھ جائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر 3-4 سال پہلے سعودیہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو وہاں کی عوام کی بغاوت اور ہونے والے پے در پے دھماکے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ وقتی طور پر تو ان کو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن آنے والے وقت میں یہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا۔ باقی سفیانی کی حکومت کی مدت تو 9 ماہ یا کئی روایات میں 1.5 سال تک بیان ہوئی ہے،
اور اس کے خروج کے کچھ مہینوں بعد ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، یہ چند نشانیاں ذکر کی گئی ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے احادیث ثابت ہیں۔ ان نشانیوں کو آپ فلسطین کے موجودہ حالات کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں، آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتانا ہے۔ دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اہم ترین حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے عرصے کے دوران ہی بیان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو ظاہر کر دے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پر ہوں گے، ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہوگا۔ یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی جس کا واحد مقصد برباد ہوتی امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ کئی مارکوں کی قیادت بھی فرمائیں گے۔ حاکم وقت بھی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ اگر تعلیمات نبوی پر غور فرمائیں تو ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو یہ ظاہر ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کی جائے پیدائش ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں مگر وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ قرآن و شواہد کے مطابق سعودی حکومت اور شیطانی طاقتیں ان کی آمد روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں، مگر رب کے حکم کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ دوستو، بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کے مشابہ ہوگا۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، محمد اور احمد، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے، اس بارے میں اختلاف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی نسبت جمع کیے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ایک ظاہر ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ آپ کا مشہور لقب مہدی اور غیر مشہور لقب جابر، جبیرہ سے نہ کہ جبر سے، اور کنیت ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی۔ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہوگی۔ خروج کے وقت ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکور سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لے کر ظہور مہدی تک کبھی نہ پھیلایا جا سکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی، بلکہ سید برزنجی نے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی علامات ذکر کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام ایک خشک بانس زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار لانے لگے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضا میں اڑتے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آ گرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا،
جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ جس طرح دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا تھا، اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے لشکروں سمیت نمودار ہوں گے اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ان کے ظہور کے وقت ایک روشن دمدار تارا نظر آئے گا۔ ان کے ظہور کے سال ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اگرچہ سائنسی نقطہ نظر اور ماہرین فلکیات کے نزدیک ایسا ممکن نہیں۔ مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ 3 یا 7 دن تک مسلسل ظاہر رہے گی۔ شام کے ہرستہ نامی بستی کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ خراسان کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوگی تو اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان تینوں لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ صحیحین کی روایت میں ہے جو شخص اس وقت وہاں حاضر ہو وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔ دوستو، علامات قیامت کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ بے دینی عام ہوگی، کفر عام ہوگا، سب ملکوں میں نصارہ کی عملداری ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں جو ابدال ہوں گے وہ سب حضرت مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہونے کا شروع کر دیں گے۔ الغرض حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر گھار کر ان سے حاکم بننے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت میں آسمان سے ایک آواز آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یعنی حاکم بنائے ہوئے مہدی ہیں۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی۔ ملک شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عربوں کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی تو اس وقت ایک شخص خراسان سے حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کے سردار کا نام منصور ہوگا اور راہ میں بہت سے بددینوں کی صفائی کرتا چلا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام نصارہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں گے، بس سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ صرف تھوڑے سے مسلمان بچیں گے جنہیں لے کر حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اس طرح کا قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھالیں گے اور سب فوجیں روانہ کریں گے اور خود سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر با آواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست سنبھالیں گے۔ بیعت سے لے کر اب تک 6 یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت امام مہدی یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ و فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کا سفر کریں گے اور تحقیق حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا اور سفر میں جلدی نہ کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کے بندوبست دیکھتے بھالتے ملک شام پہنچیں گے۔
وہاں پہنچ کر تھوڑے دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دعوی نبوت کرے گا، پھر اصفہان پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اس طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بد دین اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا، وہاں بھی فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلے کے ڈر سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب تو میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے اب تو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ وہ پھر ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا ان پر کچھ بس نہ چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام پہنچے گا۔ جب دمشق کے قریب ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا۔ مؤذن اذان دے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کے مشرق کی طرف والے مینار پر آ کر ٹھہریں گے۔ وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے، یعنی سیڑھی لگا کر نیچے آئیں گے اور کان دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل کرے گا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزریں گے اور 49 برس کی عمر میں امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال اپنی طبعی موت سے ہوگا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن کریں گے۔ بلکہ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک عام علامت ابن حجر ہاشمی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، یعنی کہ امام جعفر سے یہ روایت ہے جنہوں نے فرمایا امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکا بالشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا اور تب بھی ظاہر ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب بھی ظاہر ہوا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا، اب 2061 میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں یہ ستارہ زمین کے پاس سے اس طرح گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا تھا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک عام واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے، حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا میں جنگ شروع ہو جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جسے یہودی اور عیسائی بار بار اپنی کتابوں اور صحیفوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ انجیل میں اسے حق و باطل میں فرق کرنے والا بڑا معرکہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو مجدد قرار دیتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام مجدد ثانی ہوں گے، مطلب وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ دین کو بالکل دوبارہ اسی طرح قائم فرمائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قائم کیا۔ اس بات کا تعین مشکل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کا ظہور مغرب سے ہوگا اور کچھ کے مطابق ان کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ احمد اور داؤد نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی زمین میں دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کعبہ میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان سے لڑنے والا مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کی طرف رخ کرے گا، لیکن مکہ سے کچھ فاصلے پر ہی زمین میں دھنس جائے گا۔ جو 1-2 لوگ بچیں گے وہ اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔
پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام و عراق سے، اور تمام جماعتیں حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازمی ہوگی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو معرکہ ہونا ہے وہ کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ اکثر علماء کرام رومان کا ذکر عیسائیوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ عیسائیوں اور مسلمانوں کے حیران کن واقعات سے بھری پڑی ہے، کبھی صلح اور کبھی شہادت کے۔ آج بھی ان دونوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام سے ظہور سے پہلے ہونے والی جنگوں سے متعلق یہ حدیث بیان ہے، عنقریب اہل روم امن کے خاطر صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے۔ تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے۔ پھر عیسائیوں کا ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ صلیب نائب آ گئی، جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی شدید غصے میں آ کر تمام معاہدے توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگوں کا آغاز ہوگا۔ وہ تمہارے خلاف اسی جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ گویا یہاں دو جنگوں کا ذکر ہے، پہلے مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر کسی دشمن کے خلاف لڑیں گے، کسی ایسی قوت سے جو کہ پیچھے ہوگی، اور وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، اور اکثر علماء اسی کو عظیم معرکہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا، اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ آج کے مشرق وسطیٰ کے حالات دیکھیں تو وہ 1400 سال پہلے بیان احادیث سے ملتے جلتے ہیں۔ کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے، کئی علماء اس سے مراد موجودہ شام ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے بہت سے ممالک لیتے ہیں۔ اس میں وہ تمام زمینیں شامل ہیں جن میں بہت سے انبیاء کا ظہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں رہنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ آخر الزمان میں یہ اسلام کا مضبوط مرکز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا، جو دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا، اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ ان واقعات کا تعلق امام مہدی کے دور سے ہے یا کسی اور دور سے، یہ واضح نہیں ہے۔ اس دور میں اتنے فتنوں کا ذکر ہے کہ اگر اس دور میں کوئی شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں وہ خود ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکالیف اور مصیبتوں سے وہ گزر رہا ہوگا وہ موت سے زیادہ ہوں گی۔ اللہ پاک فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں لاتعداد روایات ملتی ہیں۔ وہیں ایک اور عام شخصیت ایسی ہیں جن کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کے نزدیک ان کے زندہ ہونے پر مختلف سوال کیے جاتے ہیں کہ آخر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا بھی کوئی کردار ہے یا ان کا ظہور ہوگا؟ اور یہ شخصیت ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی۔ ان کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ ان کا نام خضر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خے کے نیچے زیر ہوگی، اس پر زبر پڑھنا درست نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت خضر کے نام اور نسب کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سبزے کی وجہ سے لہرانے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کس دور میں گزرے اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ ان کا واقعہ قرآن کی تفسیر میں یوں ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے اٹھ کر آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کر ڈالا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ہے۔ یہ جواب آپ کا بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ایک اللہ کے بندے موجود ہیں۔
جن کی زیارت اور ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، بحرین کا وہ علاقہ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مگر میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی زنبیل میں ایک مچھلی پیک کر لو اور بحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر چل پڑو۔ راستے میں ایک ایسا مقام آئے گا جہاں وہ مچھلی اچانک سے نکل کر گم ہو جائے گی۔ وہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو ملیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے۔ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ دونوں لوگ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم لیٹ گئے اور نیند میں چلے گئے۔ کافی لمبی مسافت کے بعد دونوں تھک گئے تھے، اس لیے گہری نیند میں ایسی سوئی کہ کسی چیز کی خبر نہ رہی۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اب یہاں پر ایک پراسرار واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی مچھلی دریا میں کود گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور خادم جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتا دیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ مچھلی زنبیل میں سے گم ہو گئی، مگر خادم نے بتانے میں شرم اور شرمندگی محسوس کی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ڈانٹیں گے کہ ایک مچھلی بھی نہیں سنبھالی گئی۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے، اس لیے بہت بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ساتھی نے کہا، حضرت دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان کا ہی کارنامہ ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ میں نے اس وقت یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مچھلی نکل کر دریا میں گئی تو اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی جہاں وہ گئی وہاں پر ایک پراسرار راستہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے اس چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ دوستو، یہ چادر میں لپٹے ہوئے سادگی منش اور پراسرار شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا علم دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس بھی اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور مجھے وہ علم کا کرشمہ دکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یعنی میرا ایسا علم ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ صبر نہ کر سکیں گے، بار بار پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھ سے مت پوچھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر خاموش نہیں رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں، میں نے بھول کر آپ سے سوال کر لیا۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک معصوم سا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس معصوم بچے کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر ایک لمحے میں قتل کر ڈالا۔
اب تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ پہلے سے بھی عجیب کام ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خلاف توقع آپ نے پھر سوال کر دیا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ اب اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سوال کر ڈالا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا۔ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ فوراً سوال کر بیٹھے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ دوستو، یہ جوابات اور وجوہات بڑی ہی پر لطف ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی وہ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے بعد میں درست کر لیا۔ دوسری وجہ سنیے کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اسے بہتر ہو۔ اور تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے تھے کہ وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ دیوار ابھی نہ گرے، بلکہ جب یہ یتیم لڑکے بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ خزانہ نکال لیں تاکہ وہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ لیکن دوستو، کیا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی تھے؟ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ وہ فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی اور ابن کثیر دونوں اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خضر ایک ولی تھے۔ حضرت بو علی بن ابن موسیٰ اور ابو بکر باری کا یہی عقیدہ ہے، اور سورہ کاف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ اس عقیدے کی دلیل ہے کہ کئی افراد اپنے ذوق میں نعوذ باللہ ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا درجہ دے دیتے ہیں، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کیا، اور انہوں نے لکھا کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا۔ تو اس پر تمام مسلمانوں نے، تمام علماء نے شدید احتجاج کیا اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ ابن طیبہ نے کچھ صوفیہ کے باطل عقیدے یعنی یہ کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رد کر دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہیں، اور جس طرح خضر کو موسیٰ کو فوقیت دی گئی۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ باطل ہے۔ حضرت خضر نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے تورات کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن میں ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تمام حضرت خضر سے افضل ہیں۔ حضرت خضر چونکہ نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام بھی ان سے افضل ہیں۔ حضرت خضر کو ایسے مسائل کا علم تھا، ان کے پاس معلومات تھیں جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ یہ بات انہیں موسیٰ سے افضل نہیں کرتی، جس طرح خود پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب کہا، جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں، تو کیا اس مکالمے سے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل قرار پایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری میں زیادہ ماہر تھے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل قرار نہیں پا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم کش تھا، یعنی بہت زیادہ تھا، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، اور اگر ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب نہ ہوتے، چنانچہ وہ ایک پیغمبر تھے۔
حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ابن الحقیم جوزیہ فرماتے ہیں اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے اور میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ تو پھر حضرت خضر کہاں تھے؟ جو میدان بدر میں تھے وہ 313 لوگ تھے، جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن ان میں حضرت خضر نہیں تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے جا کر غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل بڑا رہا، حتیٰ کہ حضرت خضر پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، تو اللہ نے حضرت آدم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ یوں حضرت خضر اللہ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہے۔ امام ابن البر اپنی کتاب التعمیر میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد افسوس بھی کیا۔ اس طرح کے صحابہ ان کو سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات کرنے والا شخص خضر ہے۔ پھر امام ابن جوزی احمد بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے حضرت الیاس اور سمندر میں رہنے والے حضرت خضر ہر سال مکہ میں جمع ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں تک بھی پہنچی کہ وہ دونوں سال میں ایک بار ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاءاللہ۔ اسی طرح امام حنبل سے بھی روایت ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں، اور دونوں ہر سال جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو علماء حضرت خضر کے زندہ ہونے کے قائل ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابن علی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا اس نجات دینے والی بات پر میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کیوں نہیں ملاتا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ اے انس، اس شخص کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت انس جب اس شخص کے پاس پہنچے تو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا اے انس، تو واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بات کرنے والا شخص کون ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت خضر ہے۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم اپنی کتاب میں ایک روایت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے، لیکن بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، میں نے ایک بزرگ کو آپ سے بات کرتے دیکھا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر تھے۔ حافظ ابن عقاصر کے مطابق حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں، جبکہ علامہ ابن جوزی کے مطابق خضر مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے ہیں، وہی فرعون جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت خضر عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقف نہیں، دنیا انہیں نہیں جانتی، اور وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الرزاق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید حیدری سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی، اور حدیث کے درمیان آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا۔ اس کی جانب ایک شخص بڑھ کر گواہی دے گا کہ تو ہی دجال ہے،
جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی، اس نے کہا دیکھو تو صحیح، اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ گے؟ وہ شخص دجال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور دجال اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دو گے، جس پر وہ شخص کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے اور میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا۔ اس وقت دجال غصے میں آ کے دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخر الزماں کے حتمی مارکوں کے درمیان مدینے کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ لیکن صرف حضرت خضر علیہ السلام ہی نہیں بلکہ متعدد علماء اور ایک پیغمبر کے بھی دنیا میں موجود ہونے کے دلائل موجود ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے، اور کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے جہنم میں، بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہم نے بعد کے بندوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، تو بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ مومن بندوں میں سے ہے۔ دوستو، ان آیات میں بال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ مشرق میں آباد قوموں کا سب سے مقبول بت تھا۔ اس بت کی حفاظت کے لیے 400 بت تھے اور یہ 20 فٹ لمبا تھا اور خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکیں تو وہ اس علاقے میں گئے جو آج دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے، لیکن اس جگہ اب لبنان کا شہر بال بخت کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو روکا، لیکن وہ اپنی قوم، اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اطاعت کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو رد کر دیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بت کی پوجا نہیں کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے خوف سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ غار میں چھپ گئے۔ پھر جب لوگوں نے ان کے لیے غار میں کھانا پہنچانا شروع کیا تو ملکہ نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے مل کر اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی۔ حضرت الیاس روپوش ہو گئے اور قوم شدید قحط کا شکار ہو گئی اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام دمشق میں جبل کابلیسین میں مقیم رہے اور وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں آپ 10 سال مقیم رہے۔ 10 سال بعد آپ ظاہر ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے بلائیں، اللہ کے حکم سے بارش ہو گئی۔ لیکن ملکہ زابین نے پھر بادشاہ سے اختلاف کیا اور مسلمانوں کو قتل کر دیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ الیاس علیہ السلام بال بخت شہر چھوڑ کر کوہ حرف کی جانب چلے گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کا سفر جنگل میں مکمل ہوا۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال اسی درخت کے نیچے ہوا تھا جہاں آپ سوئے تھے، اور وہ شہر بال بخت میں مدفون ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 4 انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور پیغمبر آسمان پر موجود ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور زمزم کا ایک گھونٹ بھی پیتے ہیں جو اگلے سال تک ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ علماء کا اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی ایک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور اس واقعے کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی
سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس علیہ السلام پر سلام۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا، بلکہ رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں اگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی 549 ہجری میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کعب الآبار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تو ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے اذان کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی،
یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روح پوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کر لیا، دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے، جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آ جاتی سو رہتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روح پوش ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ کابل آبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج اور دجال دونوں کا زمانہ الگ الگ ہوگا۔ دجال کا ظہور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پر قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی، حضرت مہدی علیہ السلام کے وصال اور دجال کے ہلاک ہونے کے بعد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 200 سال بعد، یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں، رومی شہنشاہ دقیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے گا اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل دیا جائے گا۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی ہے۔ وہ شدید غصے میں آ کر ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع اور دیتا ہے، چند روز سوچنے کے لیے، اور کہتا ہے خوب غور کر لو اور واپس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ دربار سے نکلنے کے بعد نوجوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں اور خاموشی سے کسی خفیہ مقام پر چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کر عبادت کر سکیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے، اور جب وہ غار میں جاتے ہیں تو اللہ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب میں کروٹیں لیتے ہیں۔ غار میں بہت کشادگی ہے اور بہت سے سوراخ ہیں جن میں سے تازہ ہوا اندر آتی ہے، لیکن دھوپ نہیں، صرف اتنی روشنی آتی ہے کہ غار میں بالکل اندھیرا نہ ہو۔ وہ نوجوان غار میں سوئے رہتے ہیں اور ان کا وفادار کتا غار کے دروازے پہ ایسے بیٹھا رہتا ہے کہ جنگل میں آنے والے لوگ کتے کو دیکھ کر غار کے قریب نہیں آتے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں اور باہر دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں اور شہری دوبارہ عیسائیت کی آغوش میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان بیدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے شاید آدھا دن، کچھ کہتے ہیں شاید پورا دن۔ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک نوجوان باہر جا کر کھانا لائے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک بہت احتیاط کے ساتھ سکہ لے کر جب بازار پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، نئے آدمی، نئی دکانیں، نیا بازار، نئے طور طریقے۔
ڈرتے ڈرتے وہ ایک دکان پر جا کر سامان لیتا ہے اور جب قدیم سکہ پیش کرتا ہے تو بات بازار میں پھیل جاتی ہے اور ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور لوگ ضد کر کے اس کے ساتھ غار کی طرف چل پڑتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کی زیارت کر سکیں۔ اہل غار جب اس ہجوم کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور یہ سپاہی ہیں جو ان کی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہ ہجوم وہاں پہنچ کر بہت احترام کے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ شہر لے کر آتا ہے۔ ان کے دلوں میں ان نوجوانوں کے لیے بہت احترام تھا کیونکہ ان نوجوانوں نے استقامت سے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ نوجوان لوگوں کی رہنمائی کریں اور حکومت سنبھال لیں، لیکن ان نوجوانوں نے انکار کر دیا اور واپس اسی غار میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودی علماء سے کہا کہ وہ انہیں چند ایسی باتیں بتائیں جن سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لے سکیں۔ یہودیوں نے قریش سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں: اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں یہ اصحاب کہف اور کہف رقیم کہلائے۔ کہف کا مطلب وسیع غار اور رقیم کے معنی ہے، اختلاف ہے اس میں۔ چند علماء اس سے مراد لکھی ہوئی چیز لیتے ہیں اور کچھ کے مطابق یہ وہ پہاڑی تھی جہاں وہ لوگ مقیم تھے۔ اصحاب کہف کتنے نوجوان تھے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں وہ لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی اور تعداد کو خوب جانتا ہے۔ تھوڑے ہی لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے اس بارے میں جھگڑا مت کریں اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھیے۔ دوستو، سورہ کہف کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جن میں بہت سے راز کھولے گئے، مثلا اصحاب کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے ساتھ سفر، اور حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ۔ دنیا کے خاتمے کی بہت ساری علامتیں سورہ کہف میں موجود ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بھی دبنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس موقع پر ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے اور تلاوت کی بہت سی برکات مذکور ہیں۔ فتنہ دجال جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی اور اپنی امت کو اس فتنے سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے جس سے ان احادیث مبارکہ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نظر سے گزرا تو جی چاہا کہ آپ سب کے گوش گزار کیا جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفدر کے قاضی محمد بن عبد الرحمن عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے امیر سیف الدین بلبان الحسامی نے کہا کہ ایک روز میں صحرا کی جانب نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابن دقیق العید قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول ہیں اور زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ قبر والا میرے شاگردوں میں سے تھا، یہ میرے پاس قرآن پڑھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا
رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس کی حالت دریافت کی تو کہنے لگا کہ جب سے مجھے قبر میں رکھا تو میرے پاس ایک چت قبرہ کتا درندے کی مانند آیا اور مجھے ڈرانے لگا۔ میں اس سے گھبرا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اسی وقت ایک دراز قد خوبصورت شخص آیا اور اس نے کتے کو بھگا دیا۔ پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے مانوس کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیری سورہ کہف کی تلاوت کا ثواب ہوں جو تم جمعہ کے روز پابندی سے پڑھتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے والا بنائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائے اور انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔